بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ لوگوں کو زلزلہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے اور زلزلہ میں کیا کرنا چاہیے، آیا زلزلہ سے کیسے بچے۔ تو سامعین، پہلے زلزلہ کی تعریف سماعت کریں کہ زلزلہ کیا چیز ہے۔ زلزلہ کہتے ہیں کشف الارض سے توانائی کے اچانک اخراج کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زلزلیاتی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ یہ توانائی اکثر آتش فشانی لاوے کی شکل میں سطح زمین پر نمودار ہوتی ہے۔ اس توانائی کے قوت و اخراج سے کشف الارض کی ساختمانی تختیوں میں حرکت پذیری پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اپنے دوران حرکت پہ تختیاں آپس میں ٹکراتی ہے، جس کی سطح زمین پر جھٹکے پیدا ہوتی ہے اور زلزلہ رونما ہوتے ہیں، اسی کو زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں طوفان، سیلاب، قحط و خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی و آسمانی آفات و بلیات شامل ہے، جس کا بنیادی سبب اللہ اور اس کے رسول اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعملی کو قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں مختلف آیات اور مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ قرآن کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سورہ روم آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بحر و بر میں جو فساد برپا ہوا ہے، فساد پھیل چکا ہے، اس وجہ سے جو ان لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، مطلب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے ہیں، وہ ان کے سبب یہ زلزلہ رونما ہوتے ہیں، فساد برپا ہوتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جو کیے ہیں، لوگ جو کرتے ہیں برے اعمال یا جیسا بھی اعمال، ان کو ان کا سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد دکھا دیتے ہیں، تاکہ وہ کیا آ جائے، اللہ کی طرف لوٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دوسری آیت سورہ شورى کی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے اس بدعمالی کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 30 کی آیت کہ مطلب جو تمہیں مصیبت آ پہنچتی ہے، چاہے وہ آسمانی مصیبتیں ہوں یا زمینی مصیبت ہوں، یہ ایسے نہیں بلکہ یہ کیوں پہنچتی ہے، تمہاری ہاتھوں اور تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم تک یہ پہنچتی ہے۔ زلزلہ اور قدرتی آفات محض عذاب الہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرائے، اپنے بندوں کو بتلائے کہ تم راہ راستے سے ہٹ چکے ہو، راہ راستے سے تم بگڑ چکے ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عصائب و مصائب دیتے ہیں۔ زلزلہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مندرجہ ذیل باتیں پائی جائے تو تم سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی منتظر رہو، جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ تو تم زلزلہ اور آسمانی سرخیوں اور آسمانی بلاؤں اور صورت مسخ ہونے اور دھس جانے کا انتظار کرو۔ وہ باتیں یہ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب گانے بجانے کی سامان کی کثرت ہو جائے تو تم انتظار کرو ان باتوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ جب شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے، مسجدوں میں شور و گل ہونے لگے، قوم کی امامت فاسق لوگ کرنے لگے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، علم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اس سے دنیا کما سکوں، دنیا میں عیش و عشرت مل سکے، تو تم
ان چیزوں کا انتظار کرو، آسمانی بلائیں اور زمینی مصیبتوں کا تم انتظار کرو، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھی جانے لگے، امانت دوائی جانے لگے۔ یہ بات سنن ترمذی رقم 211 پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب عورتیں غیر محرم کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے اور زنا عام ہو جائے، اور جب عورتیں غیر مردوں کے خوشبو استعمال کرنے لگے تو تم زلزلہ کی امید رکھنا۔ یہ حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ زلزلہ ایک عذاب ہے جب روئے زمین پر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اور انسان احکام الہی سے بغاوت کرنے لگتا ہے تو اللہ ان پر زلزلے کی شکل میں عذاب کو مسلط فرما دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم ان سے معافی مانگو، ان کے حضور توبہ کرو۔ میرے دوستو، زلزلہ کی جو دنیاوی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارالاسباب بناتے ہیں، دارالاسباب بنایا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود نہیں چلتے، خود بخود قائم نہیں ہو گئی، اسی طرح زلزلہ خود بخود نہیں آتے۔ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زلزلہ کے اسباب منقول ہیں وہ بھی غور کریں کہ لوگوں میں زنا اور سود کا عام ہو جانا، گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لینا، برے اعمال کو جائز سمجھ لینا اور وقت کی ضرورت سمجھ لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ تھی زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ کیوں کراتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے پیش نظر بتانا چاہوں گا کہ چند زلزلہ جو تباہ کن ہوئے ہیں کہاں کہاں ہوئے ہیں، یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ لوگ اس سے سمجھ سکیں۔ 26 دسمبر 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سمٹرا میں ایک شدت کا زلزلہ آیا جس میں 2,27,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، یعنی زیادہ افراد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان کے شمال اور متنازع کشمیر کے علاقوں میں 73,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے زلزلہ کی وجہ سے۔ 12 مئی 2008 کو چین میں آنے والے زلزلے سے 87,000 افراد ہلاک ہو گئے اور 73,75,000 کے آس پاس زخمی پڑے رہ گئے۔ اور اسی طرح 12 جنوری 2010 کو ہیٹی میں 2,22,000 سے زائد ہلاک ہو گئے۔ اخیر میں 25 اپریل 2015 میں نیپال میں 7,000 سے زائد لوگ زلزلہ سے ہلاک ہو گئے اور 14,000 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے، جس میں قریب کے ملک ہندوستان، بنگلہ دیش، چین، بھوٹان وغیرہ بھی متاثر ہوا زلزلے کے اثر سے۔ آخری تباہ کن زلزلہ 6 فروری 2023 میں ہوا، جس کا ڈاٹا اب تک موصول نہیں ہو چکا ہے کہ اس میں کتنے لوگ کتنے افراد اللہ کو پیارے ہوئے، زلزلہ اس کا مطلب کتنے نقصان ہو گئے، یہ اب تک ان کا ڈیٹا اب تک مجھ تک موصول نہیں ہو پایا ہے۔ میرے دوستو، آخر میں بتانا چاہوں گا کہ زلزلہ سے کیسے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے، خاص طور پر مذکورہ بالا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، زلزلہ سے متاثر لوگوں کی مدد کرنا نہ چھوڑنا چاہیے، برائی سے لوگوں کو روکے، زلزلہ کی صورت میں فوری طور پر عمارت سے باہر کھلی جگہ پر چلے جائے، اگر باہر نکلنا ممکن نہ ہو تو میز یا اسی نوعیت کی دوسری چیز کے نیچے پناہ لینی چاہیے تاکہ آپ خود کو چھت یا دیواروں کے ملبے وغیرہ سے دب کر مرنے سے یا دب جانے سے بچ سکے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ حضرات، یہ زلزلہ کی مختصر تعارف تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ اما بعد۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ لوگوں کو زلزلہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے اور زلزلہ میں کیا کرنا چاہیے، آیا زلزلہ سے کیسے بچے۔ تو سامعین، پہلے زلزلہ کی تعریف سماعت کریں کہ زلزلہ کیا چیز ہے۔ زلزلہ کہتے ہیں کشف الارض سے توانائی کے اچانک اخراج کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زلزلیاتی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ یہ توانائی اکثر آتی سے فشانی لاوے کی شکل میں سطح زمین پر نمودار ہوتی ہے۔
اس توانائی کے قوت و اخراج سے کشر الارض کی ساختمانی تختیوں میں حرکت پذیری پیدا ہوتی ہے۔